تو یہ تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ ہم جاگیں، واپسی کی تیاری کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، اپنے فرائض میں جو کمی کوتاہی ہے اس کو درست کریں. پھر یہ کہ اگر دعاؤں کے باوجود، توکل کے باوجود کوئی تکلیف کسی پر آ جاتی ہے، آپ پر یا آپ کے کسی پیارے پر، تو اس حال میں بھی ناراض نہیں ہونا اللہ سے، کیونکہ مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہے. وہ عافیت میں تب بھی خیر میں، اگر اسے کوئی تکلیف آ پہنچی تب بھی خیر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ اس کے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں. مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں. اسے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو وہ شکر کرتا ہے اور اس کے لیے تو اس میں بھی خیر ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. یا وہ شکر کے حال میں ہے یا وہ صبر کی حالت میں ہے. اگر تکلیف آ پہنچتی ہے تو اس صورت میں صبر اور برداشت اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، یہ پھر درجات کی بلندی کا باعث. اور یہ مومن کے سوا کسی کے لیے. غیر مومن کے لیے کیا ہے کہ اس کو تو نہ اللہ پر یقین ہے، نہ ایمان ہے، نہ آخرت کی جزا پر کوئی یقین ہے کہ یہاں دنیا میں پہنچنے والی تکلیف کے عوض مجھے وہاں پر بہت بڑا درجہ ملے گا. کیونکہ جس کو جو کوئی تکلیف آ جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی اگر اس کو چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے گناہ جھڑتے. تو اب غیر مومن کو تو یہ ثواب اور یہ امید نہیں ہے نا، لیکن مومن کے لیے تو اس میں بھی بہت خوشخبری ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر تم کسی وبا کی لپیٹ میں آ گئے ہو تو اس میں بھی تمہارے لیے اجر ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان حفاظتی تدابیر بھی اختیار کرے اور علاج معالجہ بھی کرے. علاج معالجہ کرنا جو ہے وہ توکل کے منافی نہیں. تو بیماری سے بچنے کے لیے جو حفاظتی تدابیر ہیں اس میں کیا ہے کہ ایسی چیزوں کا استعمال کریں جو آپ کی امیونٹی بڑھائیں، کیونکہ وائرسز تو ہر وقت فضا میں ہوتے ہی ہیں، لیکن وہ کس کو اٹیک کرتے ہیں؟ جس کے اندر مدافعاتی نظام جو ہے وہ کام نہیں کرتا یا کم ہوتا ہے، تو اسے ہر طرح کے جراثیم افیکٹ کر جاتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر آپ نے فرمایا بالائی علاقے کی اجوا کھجور کا نہار منہ استعمال کرنا ہر قسم کے جادو اور زہر سے شفا ہے. یعنی جو یہ کھجور کھاتا رہے گا اس کو بیماریاں اٹیک نہیں کریں گی. زہر بھی کھا لے تو اس کے اوپر اس کا برا اثر نہیں ہوگا. اسی طرح کلونجی جو ہے، شہد، یہ ساری چیزیں جو مصنوعی علاج ہیں، یہ بیماری کے آنے پر بھی کسی معالج کے مشورے کے ساتھ، اور بیماری کے آنے سے پہلے بھی انسان اگر ریگولرلی اپنی روٹین کی غذا میں کسی نہ کسی طرح شامل کر لے ان چیزوں کو تو اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں قرآن سے علاج کرنا. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ فصلت میں قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی. کہہ دیجئے یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور یہ ان کے حق میں اندھا ہونے کا باعث ہے. سورۃ بنی اسرائیل میں ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. تو قرآن سے مضبوط تعلق، قرآن کی تلاوت، قرآن کہیں سے بھی آپ پڑھیں وہ آپ کے لیے شفا ہے. لیکن خاص طور پر جو شفا کی آیات جن کو کہا جاتا ہے آیات شفا، ان کو اگر آپ پڑھیں تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا. پھر کسی بھی طرح کے وائرس کے اٹیک سے، چاہے کرونا ہو یا کوئی اور ہو، ہم اس سے تو ڈرے بیٹھے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور بھی تیار ہوں گے اٹیک کرنے کو، تو اس کے لیے صبح شام کی دعائیں اور اذکار، ان کی پابندی کریں. اس میں خاص طور پر یہ دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جس نے شام کو 3 بار یہ دعا پڑھ لی اسے صبح تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی، اور وہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اللہ کے نام سے، وہ ذات کے اس کے نام سے کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے. اور فرمایا اور جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی 3 بار، شام تک اسے کوئی مصیبت نہیں آئے گی.
یعنی اچانک آ کے پڑھنے والی. راوی کہتے ہیں کہ اس حدیث کے روایت کرنے والے ابان بن عثمان کو فالج ہو گیا تھا، تو ان سے حدیث سننے والا ان کو تعجب سے دیکھنے لگا کہ پھر یہ فالج کیسے ہو گیا آپ کو؟ انہوں نے کہا کیا ہوا، مجھے کیا دیکھتے ہو؟ اللہ کی قسم میں نے عثمان رضی اللہ عنہ پہ جھوٹ نہیں بولا، اور نہ عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولا، لیکن جس دن مجھے یہ فالج ہوا میں اس دن غصے میں تھا اور یہ کلمات پڑھنے بھول گیا تھا. تو اس لیے پابندی کے ساتھ اس کو پڑھیں. اور